गैस और बिजली के बाद पेट्रोल पंप, पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 24 पैसे लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। दिया भाई हुकूमत ने तो हमें, अब 105 इस पे ही बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, गैस पे बढ़ा रहे हैं, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। तो पहले से बहुत बड़े हुए उस्ताद, अभी 10 रुपये और बढ़ा दिए तो क्या वो करेंगे, मतलब और गरीब आदमी कहाँ जाएगा, बाइक खड़ी कर देंगे क्या और क्या करेंगे। हुकूमत को क्या कहेंगे, हुकूमत तो बोझ डालती है आवाम पे, आवाम को सहना पड़ता है ज़बरदस्ती। अब ये जो बढ़ते हैं 10 रुपये, इस पर कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पीछे से पूछने वाला नहीं, बढ़ गए। हम लोगों को क्या फ़ायदा मिला, हम लोगों की सैलरीज वगैरह एक लिमिटेड अमाउंट में आ रही हैं, लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट को आती है हमें रिलीफ देती है, हमें एज अ कॉमन पर्सन हमें क्या रिलीफ मिला है। महंगाई ने तो आवाम का कमर तोड़ दी, आवाम की बहुत बुरा हाल है, यकीन माने मिडिल क्लास आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल है। अवाम ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, महंगाई कम करने की दहाई। हुकूमत बताए पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। शहरियों का कहना है गरीब कहाँ जाए, खुदकुशी कर ले। हुकूमत अपनी अयाशियां ख़त्म नहीं कर रही, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। पाकिस्तान का आलमी और इलाकाई अमन के लिए अमरीका के साथ काम करने का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ मिलकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को जवाबी खत, कहा तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत, तालीम में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशायंद है। कराची में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का शब गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान ने कहा, इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है, गज़ा में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। फ़लस्तीनी रहनुमा खालिद कदूमी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि अमरीका इसराइल की पुश्तपनाही और फ़लस्तीनियों पर जुल्म करवा रहा है। उन्होंने अपील की कि गज़ा में 35,000 लोग शहीद हो चुके, वहाँ के मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पनाह दी जाए और उनका इलाज किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, 7 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपोस्टाइल ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना NFC अवार्ड पर अमल दरामद की पहली 2 साल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना की तवज्जो, मुल्क में स्टील दरामदात की स्मगलिंग, अंडर इन्वॉइसिंग की जाने मबजूल करवाई जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। मुल्क भर की बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस का जजेस खत मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, KP बार कौंसिल, एबटाबाद बार एसोसिएशन का कहना है अदलिया पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब बार कौंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहावलपुर हाई कोर्ट और दीगर बार एसोसिएशंस ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़िया और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से, कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी, तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है
کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے, بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے, جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے. وزیر اعظم نے وزراء کو آئی ایم ایف اہداف پورے کرنے کا ٹاسک دے دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا وزارت خزانہ کے سپرد مہنگائی میں کمی, قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کا ٹارگٹ ہے. وزارت تجارت کو اسمگلنگ اور تجارتی خسارہ کم کرنے, وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کا ہدف دیا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا. کابینہ اجلاس میں وزارتوں سے جواب طلبی کی جائے گی. کمرشل بینکوں کے ساتھ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملات طے پا گئے. مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایسٹر کی خوشیوں میں شریک ہونے شیخ پورہ کے چرچ پہنچی. مسیحی خواتین سے گھل مل گئی, گلے لگا کر مبارکباد دی. مسیحی خاندانوں میں ایسٹر گرانٹ تقسیم کی اور کیک بھی کاٹا. مریم نواز نے کہا میرا خواب ایسا پاکستان ہے جہاں اکثریت اور اقلیت مل جل کر رہیں. اقلیت کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو آہنی ہاتھ سے روکیں گے. آصفہ بھٹو زرداری کی جیت متنازعہ بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. سعید غنی کا اعلان. رہنما پیپلز پارٹی نے کہا پی ٹی آئی کو علم تھا الیکشن لڑا تو بہت بری شکست ہوگی, کسی امیدوار کو اغوا نہیں کیا. الزام بے بنیاد ہے, جب مقابلہ ہی نہیں تھا تو ایسی حرکت کیوں کرتے. نتیجے کو تسلیم کرنا چاہیے, بلا وجہ اپنی سیاسی ساکھ خراب کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کنڈ کوٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کنڈ کوٹ میں خراب حالات عبوری حکومت میں زیادہ بگڑے. صوبے میں بدامنی کی اصل جڑ قبائلی تنازعات ہیں. کشمور گھوٹکی جیکب آباد سکھر میں قبائلی تنازعات کو حل کیا جائے گا. پولیس رینجرز پاک فوج کی مدد سے امن و امان قائم کریں گے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ حالات نہیں جو 2008 سے 13 تک تھے. کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں. جہاں واقعہ ہوگا وہاں ایس ایچ او کے ساتھ سزا جزا ہوگی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے واضح کر دیا. کہتے ہیں کچے کے ڈاکوں کی وجہ سے ملتان سکھر موٹروے بند کرنے کے بعد درست نہیں. پولیس کے جوانوں نے قیام امن کے لیے قربانیاں دی. ان کا مرال بلند کرے تاکہ کچے میں لڑ سکیں. شہر قائد سمیت سندھ میں امن و امان قائم کر کے دکھائیں گے. سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری. شکارپور میں دوران گشت ڈاکوؤں کا پولیس وین پر راکٹ لانچر سے حملہ. 3 اہلکار زخمی سکر کے اسپتال میں زیر علاج. تنگوانی میں 2 روز قبل محکمہ سوئی گیس کے اغوا کیے گئے 2 چوکیداروں کی ویڈیو جاری. دونوں مغویوں پر تشدد کرتے دکھایا گیا. ڈاکو نے رہائی کے بدلے 1 کروڑ روپے کا تاوان اور زیر حراست خواتین کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا. گھوٹکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے ایس آئی غلام نبی. کنڈ یاروں میں اے ایس آئی نور احمد لاشاری جاں بحق ہو گئے. کراچی میں ڈاکو راج برقرار. ایف بی ایریا جوہر آباد میں نجی کمپنی کا رائڈر لٹ گیا. ملزمان 1 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار. کراچی میں پولیس کی کارروائی. 5 اغوا کار گرفتار کر لیے. ملزمان نے 5 روز قبل سمن آباد سے 2 بچوں کو اغوا کیا تھا. کراچی کے نالے انسانی جانیں نگلنے لگے. پورٹ قاسم کے قریب نالے میں گر کر 2 افراد جاں بحق. اللہ والی چورنگی گراؤنڈ میں واٹر بورڈ کے ٹینک میں گر کر ایک بچہ دم توڑ گیا. سرگودا میں باپ جلاد بن گیا. گھریلو جھگڑے پر فائرنگ کر کے 3 کمسن بیٹیوں کو قتل کر دیا. بعد میں خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا. بابر اعظم دوبارہ قومی ٹیم کے کپتان. پی سی بی نے کر دیا باضابطہ اعلان. بابر کو ون ڈے اور ٹی 20 کی سربراہی سونپ دی گئی. شاہین شاہ آفریدی کو ٹی 20 کی کپتانی سے ہٹا دیا.
دورہ نیوزی لینڈ بابر اعظم کا پہلا امتحان، کیویز کے خلاف 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز میں قومی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ پی سی بی نے شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹانے کی وجوہات بتا دی۔ وائٹ بال ٹیم کی قیادت حکمت عملی کے تحت تبدیل کی، مقصد کھلاڑیوں کی اعلیٰ کارکردگی کو یقینی بنانا ہے۔ حکام کا کہنا ہے فیصلہ کھلاڑیوں کے لمبے کیریئر اور انجریز سے بچنے کے لیے کیا گیا۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں بحیثیت کپتان شاہین افریدی کے مشوروں کی ہمیشہ قدر کی، آئندہ بھی کریں گے۔ شاہین شاہ افریدی کا بابر اعظم سے بھی بھرپور تعاون کا اعلان۔ شاہین کو کپتانی سے ہٹانے پر بوم بوم افریدی حیران، کہتے ہیں سلیکشن کمیٹی میں تجربہ کار کرکٹرز موجود، ان کے فیصلے پر حیرانی ہوئی۔ اگر کپتان بنانا ہی تھا تو محمد رضوان کو بناتے، اب فیصلہ ہو چکا تو نیک تمنائیں اور بھرپور تعاون بابر اعظم کے ساتھ ہے۔ ترکیہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ختم، گنتی کا عمل جاری، صدر ایردوان اور حریفوں میں سخت مقابلے کی توقع۔ بلدیاتی انتخابات میں 81 صوبوں اور 973 اضلاع سمیت 390 قصبوں کے لیے میئرز کا انتخاب ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں بارش، کہیں ژالہ باری تو کہیں برف باری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 10 تک جا پہنچی۔ شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند، مسافر اور گاڑیاں پھنس گئی۔ گلگت تا راولپنڈی زمینی رابطہ منقطع۔ آزاد کشمیر میں 8 مقام پر شاہراہ نیلم سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئی۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر بھارت کا دارالحکومت دلی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ ماہ رمضان کا آخری اشراق، پاکستان میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف بیٹھ گئے۔ مساجد میں روح پرور مناظر، گھروں میں خواتین اعتکاف بیٹھ گئی۔ اور کون بنے گا کرت کا سلطان؟ نیو نیوز کے دلوں کے چھو لینے والے پروگرام کرت کا سلطان میں کوارٹر فائنل مقابلے جاری۔ 5واں کوارٹر فائنل حسین شاہ نے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ محمد فضل الرحمان کا کرت کا سلطان میں سفر تمام ہو گیا۔